بھائی صاحب آپ بھی آج الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور ان کی طرف سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کا تو بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے، آپ نے کیا پوائنٹ آف ویو رکھا اور آپ کو کیا جواب ملا؟ دیکھیں، ہماری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جو ریفرنس آیا تھا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل جو 226 ہے جس کے اندر سیکریسی ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ اوپینین دے دیا کہ سیکریسی لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ آبزرویشنز کی ہیں کہ ایبسلوٹ سیکریسی کو انہوں نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک پرانے کیس کا جو ایک اندھے شخص کا کوئی 67 یا کوئی اس زمانے کا کیس ہے اس کا بھی انہوں نے ریفر کیا ہے، اور سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ آپ الیکشن کو شفاف بنائیں۔ اب جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو یہ پتہ چلے گا کہ کیا وہ ریکمنڈیشنز ہیں، کیا وہ آبزرویشنز ہیں، ان سب باتوں کی حیثیت کیا ہے، اور جو بھی یہ بات ہوئی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو شاید آئین میں ترمیم کرنی پڑے، یا شاید صرف قانون سے کام چل جائے، یا رولز کو امینڈ کرنا پڑے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وقت لیتی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ یہ سب چیزیں کر لیں، اسپیشلی جب تک ڈیٹیلڈ آرڈر بھی نہیں آیا۔ تو ہم نے یہی چیف الیکشن کمیشنر سے پوچھا کہ ہماری ایک خاتون جو ہیں فرزانہ کوثر صاحبہ، وہ الیکشن لڑ رہی ہیں اسلام آباد سے، وہ کینڈیڈیٹ ہیں، تو ہم ان کی طرف سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی الیکشن میں ڈیلے ہوگا، الیکشن کا پروسیس تبدیل ہوگا، اس میں کوئی ووٹنگ کا نظام تبدیل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سب باتیں ڈسکس کی ہیں، اور ہم آج شام کو ہم ایک اعلامیہ جاری کر دیں گے کہ جو پروسیس ہے وہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ تو یہ تھوڑی دیر میں اس میں کلیئرٹی آ جائے گی، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پروسیس یہ تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کی نے بیسک جو فیصلہ کرنا تھا وہ تو انہوں نے ریفرنس کو مسترد کر دیا کہ ہاں جو الیکشن ہے، جو سیکریسی ہے وہ آئین کے مطابق ہی ہوگی۔ مگر ویسے ساتھ میں فیصلہ بھی دے دیا عدالت نے، ایک فیصلہ 67 کا لکھ دیا۔ اب ظاہر ہے وہ اس وقت پریزائڈنگ آفیسر کی غلطی کا معاملہ تھا، نہ کہ ووٹر کی، اور عدالت نے اسی پیرائے میں فیصلہ دیا تھا، پھر بعد میں وسیم سجاد صاحب کا بھی ہے۔ بٹ حکومت یہی ریڈ کر رہی ہے کہ یہ فیصلے کی مثال دے کر عدالت نے بتا دیا ہے کہ جی آپ کو ٹریسیبل بنانا پڑے گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ووٹ پہ یہ لکھ دیں گے، نشان لگا دیں گے کہ فلانے شخص نے ووٹ کیا ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا آپ ووٹ کیا پائیں گے، کیونکہ ووٹ کی بنیادی عنصر جو ووٹ کے اندر ہوتا ہے، جو بنیادی فیکٹر ہوتا ہے، وہ سیکریسی ہوتی ہے کہ بلا خوف و خطر ایک شخص اپنے ضمیر کے مطابق کسی کو ووٹ دے سکے۔ اگر ہم اس سارے معاملے کی نفی کر رہے ہیں اپنے ووٹ سے، تو پھر اس کو ووٹنگ نہیں کہا جائے گا، تو کوئی اور نام دینا پڑے گا۔ مگر آپ کی جماعت ظاہر پنجاب میں تو آپ لوگ ایک معاملات طے کر کے پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو گیا، بغیر الیکشن کے سب منتخب ہو گئے، تو آپ کو اب کیا زیادہ پریشانی ہے؟ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا وہ آپ قبول کریں گے اگر وہ حکومت جو کہہ رہی ہے اس کی رائے کے مطابق بھی ہو؟ تو جو فیصلے بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں ہم ان کی قبول بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، جو نہیں ہوتے ان پہ تنقید ہمارا حق ہے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے۔ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بارے میں جب تک ڈیٹیل نہیں آتی، کیونکہ یہ فیصلے اب اس ملک کے عوام کی ملکیت ہیں، تو ان پر تنقید ہوگی، ان چیزوں پر تنقید ہوتی ہے، یہی جمہوری حق ہوتا ہے کہ جو فیصلے آج سپریم کورٹ نے کیا ہے، جو فیصلہ آج کیا ہے، اس کی بھی جب تمام اس کی باتیں سامنے آئیں گی تو پھر ہی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا بھی اپنا ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے اندر شفاف الیکشن کرائے اور نظام ایسا ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز بھی سر آنکھوں پر ہیں، لیکن نظام میں اتنی بڑی تبدیلی کہ ہم الیکشن کو ہر شخص جا کر دیکھ سکتا ہو کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، یہ نظام دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں ہے۔